ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी तहरीर। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला पर गलत मालूमात की भरमार है और हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। अहम मामला है ये, निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खसूसी तहरीर सामने आई है। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला पर गलत मालूमात की भरमार की गई है। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को एक अरसे तक संभाला। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। सरबराह जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वही बात, वो जो गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बाशिंदे थे, उनकी वतन वापसी का पुरन तरीके से सिलसिला जारी है। उसकी जानिब से दूसरी जानिब से जो अफगानिस्तान का रद्द अमल और आज निगरान वज़ीर आज़म की ये जो तहरीर है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेली टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा अखबार है और वजीर आजम साहब ने ये जो तहरीर लिखी है, इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े हो जाए। अब इसके अंदर जो अहम तरीन बात यह है कि अगस्त 2021 से 16 अफगान शहरियों ने जो है पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए और इसी तरीके से दीगर जराइम में जो है वो मुलविस पाए गए। अब ये दुनिया को समझना चाहिए कि अगर किसी और दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम हो रहा है, और क्या सिर्फ ये जो वो उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है कि कोई एक सिर्फ अफगान वो लोग जो कि इल्लीगल तौर पर रह रहे थे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है। हाँ, उसमें ये बात जरूर है कि अफगानियों की तादाद गैर कानूनी तौर पर रहने वालों में सबसे ज्यादा है। अब इसके अंदर वजीर आजम साहब जो है वो एक तो जो मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और दूसरा उन्होंने बड़ी अहमियत की बात है वो ये कहा है कि जब भी अफगानिस्तान से बात करते थे अब और सबूत और शवाहिद दिए जाते थे अफगान हुकूमत को, तो अफगान हुकूमत आगे से ये कहती थी कि जनाब आप जो है अपने घर में देखें। तो फिर आज पाकिस्तान जो है अपने घर के मामलात को पहले जो है वो सफ़े अव्वल में ला के खड़े कर दिए और पाकिस्तान के हवाले से हमने सोचना शुरू कर दिया और हम अपना हाउस ऑर्डर करना चाहते हैं। अब देखें ना, बात यह है कि 2021 में जब अमेरिका वहां से चला गया तो अब तो वो ये कहते हैं अफगानी कि हम अब बहुत खुशहाल हैं, बहुत बेहतर हालात हैं, तो फिर अपने लोगों को वापस बुलाने में या उनको वहां वापस उनके लिए सेटलमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? और पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, देखें ना, वजीर आजम साहब ये भी कहते हैं कि जनाब पूरे आयरलैंड के बराबर एक पूरा मुल्क है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर इतने लोग जो गैर कानूनी तौर पर आ गए, मुहाजिरीन जो उसके अलावा जो आए, तो ये सारी चीज जो है मेरे ख्याल में बड़ी अहमियत के हामिल है। और ख़ास तौर पे जो मेरे ख्याल में अहम तादाद है कि इतनी बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी अफराद जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, इससे हमारे जो ना सिर्फ मुआशी मामलात हैं वो उनके ऊपर हरफ आ रहा है, बल्कि जो पाकिस्तान को महफूज बनाने और खुशहाल रखने में भी मेरे ख्याल में हमें एक अहम किरदार अदा करना है। ये है जो बुनियाद जिसके लिए वजीर आजम साहब को डेली टेलीग्राफ का सहारा लेना पड़ा। और वो ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म के मामलात दुनिया के अंदर पेश आ रहे हैं, दुनिया बता रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के हवाले से जो सुसाइड अटैक हुए, इसके अंदर तकरीबन 65 जो दहशतगर्द थे, जो हालिया जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुआ, वो अफगान थे और उनको जो है बाकायदा जो है वो अफगान एम्बेसी तक के हवाले किया गया। इसके ऊपर जो अफगान हुकूमत है वो खामोश होती है, क्योंकि जब भी हम ये कहते थे कि जनाब आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की दरअंदाजी को, मदाखलत को, दहशतगर्दी को रोकें, तो वो कहते थे कि जी आप अपने मुल्क के अंदर देखें, आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो मामलात को तलाश करें। तो इसी के पेश नजर फिर आज निगरान जो वजीर आजम है उनकी जानिब से वाज़ेह ये कहा गया है ना, उन्होंने कहा है कि वी विल पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और बड़ा वाज़ेह एक मैसेज दिया गया है। आलमी सतह पर भी ये मैसेज यकीनन जा रहा होगा। बड़े पुरअमन तरीके से ये जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे थे इनकी वापसी का अमल जारी था, तो फिर अफगानिस्तान की जानिब से ये रद्द अमल सोशल मीडिया पर खासतौर पर जो गलीज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये एक अकेला अफगानिस्तान नहीं, दीगर जो शरपसंद अनासिर हैं वो भी इसमें कार फरमा है।
دیکھیں سوشل میڈیا تو مطلب صرف ہمیں معلوم ہے کہ وہ مغرب سے چلتا ہے، اس کے پیچھے ہنود اور یہود کی طاقت موجود ہے، پاکستان کو بدنام کرنے میں وہ کوئی موقع نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کیا وہ ڈس انفو لیب وغیرہ نہیں پکڑی گئی تھی؟ اب دیکھیں نا، جو حکومت برطانیہ کا جو پلان ہے جس کے اندر وہ جتنے مائیگرنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر کے وہ روانڈا بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ان کو بہت شدت سے جو ہے وہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے۔ فرانس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو یورپ کا سب سے بڑا ریفیوجی کم بنتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جرمنی ہے ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو 1951 کا جو کنونشن تھا ریفیوجیز کے اوپر، اور ہم تو اس 1967 کے پروٹوکول کو سائن بھی نہیں کیا تھا، تو پھر بھی پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے تو ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ مہمان نوازی لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان نے جو کردار ادا کیا پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی کردار جو ہے آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن سر دوحہ ایگریمنٹ ان کے سامنے ہے، افغانستان کے سامنے ہے، اس کے باوجود افغانستان کی جانب سے اس طرح کا رد عمل سامنے آنا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کر انٹرنیشنل لیول پر جا کر سیکیورٹی ڈائیلاگ پر بات کی جائے؟ جی بالکل، ابھی جو ہے میرے خیال میں یہ کھل کے بات ہونی چاہیے، اور جو پاکستان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کے ظاہر حقوق زیادہ ہیں۔ جو لوگ جن کو کہا گیا کہ آپ اپنی رجسٹریشن کرا لیں، جب انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرانے سے انکار کیا، آج آپ دیکھ لیں سابق صدر امریکہ کے وہ کیا بولتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، اگر وہ ان کو حکومت مل گئی تو وہ تمام جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کو وہ اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ ان کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ان کی معیشت، ان کی سیکیورٹی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے تب تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پاکستان کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کرنا، نشانہ بنانا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، اور اس کو میں یکسر مسترد کرتا ہوں۔ پاکستان کے جوان، پاکستان کی قوم، ہم اپنے جو ہمارے لیگل لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہم نے دیکھے نا، کئی ایسے لوگ ہیں اس میں جو جنہوں نے باقاعدہ پولیٹیکل اسائلم لیا، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جن کو مشکلات ہیں، یعنی کہ صحافی ہیں، خواتین ورکرز ہیں، کوئی اس طرح سے جو کھیلوں کے اندر یا کوئی موسیقی سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے پاکستان نہیں واپس کر رہا، صرف ان لوگوں کو کر رہا ہے جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، اور جن کے اندر تقریباً 93% جو لوگ ہیں جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ خود بھی واپس جانا چاہتے تھے۔ آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب کہ تورخم بارڈر ہو، چاہے وہاں پر جو رکاوٹیں افغانستان کی جانب سے پیدا کی جا رہی ہیں، دوسری جانب جو پاکستان کے اندر خطے کے اندر جو سیکیورٹی کو متاثر کرنے کے لیے جتنے بھی دہشت گردانہ حملے کیے جاتے ہیں اس میں امریکی ساختہ اسلحہ کا استعمال، پھر اب غیر ملکی تارکین وطن کا جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے پاکستان میں ان کی واپسی کے بعد یہ جو رد عمل ہے، اس پہ کیا کہیں گے جو الزام درازی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، زبان درازی کو جو ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر رہے ہیں نا، اب کیا تکلیف ہے کسی کو؟ اب جو ہے وہ بتائیں نا کہ ہمارے ملک میں اسلحہ کیسے اسمگل ہو کے آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو دہشت گرد پاکستان میں مطلوب ہوتے ہیں وہ آخر افغانستان میں کیوں پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں؟ کیا ابھی حالیہ انہوں نے دہشت گرد نہیں پکڑے؟ کیا خود افغان حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے اندر متعدد قسم کے معاملات کے اندر وہ دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھے، کیا ان لوگوں کو جو ہے وہ افغان حکومت نے خود نہیں پکڑا اور خود ان کا بیان موجود نہیں ہے؟ لیکن پھر وہ جنرل مبین جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے صرف زبان درازی کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف ایک مغروب پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ بات تو کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے انصار مدینہ کا کردار ادا کیا، کوئی 1 دن 2 دن 10 دن نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ ہم نے 40 سال سے اوپر کیا۔ لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی سالمیت کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ میں مانتا ہوں کہ یقیناً آج کل سردیاں ہیں اور پاکستان اس کے حوالے سے بہت کردار ادا کر رہا ہے، اور تقریباً 79 اس قسم کے مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست۔ اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی جتنی بھی
بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ ہمارے ساتھ تھے اور کھل کر اس تمام تر معاملے پر بات کر رہے تھے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ابھی یہ جو نگران وزیر اعظم کی برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں غیر قانونی تارکین وطن پر خصوصی تحریر ہے، یہ دنیا بھر کو نہ صرف افغانستان کو ایک واضح میسج دیا گیا ہے کہ اب اپنی حدود میں رہیں، جتنا بھی ہم نے پناہ دینی تھی وہ دے دی، لیکن اب جو غیر قانونی کام ہے وہ پاکستان میں اور جس طرح سے دہشت گردانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں ہم برداشت نہیں کرنے والے ہیں۔ ہیلو جی مولانا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز۔ جی کیا کہیں گے آپ نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ جو برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں جو تحریر سامنے آئی ہے، جو میسج دیا گیا ہے افغانستان کو نہ صرف بلکہ دنیا بھر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کا جو آرٹیکل ہے اس میں بہت واضح ہے کہ پاکستان کا موجودہ صورتحال میں جو غیر قانونی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں موقف کیا ہے۔ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیسے کوئی ملک جو ہے اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی افراد کو رکھ سکتا ہے جبکہ وہ ہر قسم کے غیر قانونی معاملات میں ملوث ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم دے دیتے ہیں جس سے ہماری معیشت اور ہمارا اقتصاد اور ہمارا امن اور ہماری سلامتی داؤ پر لگے ہوئے تھے۔ کیا آپ دیکھیں ڈالر کی اسمگلنگ جو ہو رہی تھی، جس دن کریک ڈاؤن ہوا اور پشاور اور بلوچستان میں جو ہے وہ جگہ جہاں سے ڈالر اسمگلنگ ہو رہا تھا وہ بند ہوئی تو 52 روپے ڈالر نیچے آیا ہے۔ چینی، آٹا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پاکستان سے اسمگل ہو کے نہیں جا رہی تھی۔ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنا گھر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور جو غیر قانونی غیر ملکی یہاں پر ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے ایکشن لیا ہے۔ اب جب کہ افغانستان کے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، وہاں افغان پوری حکومت کہتی ہے کہ ہم ہمارے ہاں ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے بھائیوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ جو یہاں غیر قانونی رہ رہے ہیں وہ پاکستان کو چھوڑے اور پاکستان سے جائیں؟ بالکل، بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔